وہی رسالت کیا ہوتی ہے اور وہی ولایت کیا ہوتی ہے، ان دونوں میں فرق کیا ہے؟ وحی رسالت اور وحی ولایت یہ بعض علماء نے بعد میں تقسیم کیا. وحی ہوتی ہے. اب ان لوگوں کا دعوے کہ وحی کا سلسلہ کمپلیٹلی بند ہے، اب کسی کو وحی نہیں آئے گی. ساتھ وہ کہتے ہیں نہیں عیسیٰ علیہ السلام کو وحی آئے گی. یہ نوٹ کریں، آپ نے سوال کا جواب نہیں دیا. ہمارے رسول پہ اللہ نے نبی ختم کر دیے اور یقیناً وہی بند کر. آگے دیکھیں، ثابت ہو چکا کہ اب وہی رسالت تا قیامت منقطع ہے. تا قیامت دشمن قرآن نہ بنو اور خاتم النبیین کے بعد وہی نبوت کا نیا سلسلہ جاری نہ کرو. اللہ تعالیٰ نے لغوی اعتبار سے وحی کا لفظ استعمال کیا عیسیٰ کے حواریین کے لیے، تو کیا حواری نبی بن گئے تھے؟ کوئی نہیں مانتا. اللہ نے وحی بھیجی ہے سیدہ مریم سلام علیہا پہ، وہ نبی نہیں بن گئی. اللہ نے وحی بھیجی ہے موسیٰ پہ، موسیٰ کی والدہ پہ، وہ نبی نہیں بنی. اگر کوئی آدمی کسی ولی کی وحی کے بارے میں کہے کہ میں اس کی وحی پہ ایمان نہیں رکھتا اور مجھے اس کی وحی کے بارے میں جاننے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، تو ایسا بندہ مسلمان ہے یا کافر ہے؟ وہ میرے نزدیک حجت شرعی نہیں. مرزا صاحب نے بالکل 18 سال کے بعد بھی اس بات کو بالکل مسلمانوں کے سامنے انہوں نے بیان دیا کہ میں وحی نبوت کا قائل نہیں ہوں اور وحی ولایت کا قائل ہوں. اب اگر تو مرزا صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ میں وحی نبوت کا قائل نہیں ہوں بلکہ وحی ولایت کا قائل ہوں، تو مرزا صاحب جو دو چیزوں کو کمپیئر کر رہے ہیں نا، وہ شرعی نبوت یا شرعی اور غیر شرعی وحی نہیں ہے. وہ کمپیئر کر رہے ہیں ولیوں پہ آنے والی وحی اور نبیوں پہ آنے والی وحی. اور مرزا صاحب نے کلیریفائی کیا کہ ان پہ آنے والی جو وحی ہے وہ ولیوں پہ آنے والی وحی ہے. اس کے بارے میں ابھی رضی نے اپنا عقیدہ بیان کیا کہ وہ کوئی شرعی حجت نہیں ہے. ثابت ہوا کہ مرزا غلام قادیانی کے کسی دعوے کو ماننا، اس پہ ایمان لانا رضی صاحب کے عقیدے کے مطابق کوئی کسی پہ فرض نہیں ہے. اب ان کو اس بات کا انکار کرنے کے پاس کوئی گنجائش نہیں. اپنا موضوع بتائیں. میرا جو موضوع ہے وہ کل کے جو کلمے کا آپ نے دفاع کیا نا، اور آپ نے یہ عوام الناس کو، یا تو آپ اس کے بارے آپ کو علم نہیں ہے یا آپ پرپسلی کہتے ہیں یہ اللہ بہتر جانتے ہیں، میں آپ کے دل کی حالت نہیں جانتا. جو پیر میر علی شاہ صاحب دوسروں کے حوالے تھے، اس کی جو بعد میں لوگوں نے ترجمے کیے ہیں، آپ مجھے کہہ رہے میں دجل کر رہا ہوں. جو لوگ ترجموں میں بریکٹس ہیں وہ تو نہیں پیر میر علی شاہ کے الفاظ. وقت کو نا سیو کرتے ہیں. اچھا، اور آخری ٹرن کس کی ہوگی یہ ذرا بتا دیں. آخری ٹرن آپ لے سکتے ہیں، مجھے کوئی فکر نہیں اس کے متعلق. چلے ٹھیک ہوگی، تو انشاءاللہ پھر ہم ایسے کرتے ہیں، بات چیت کا آغاز کر لیتے ہیں. ویسے شروع آپ کر رہے ہیں تو مجھے آخری ٹرن ملنی آپ چاہیے. نے جب کہا ہے کہ آپ کو کوئی اعتراض نہیں، آپ نے کہا ہے نا، پھر میں شروع کروں گا نا. آپ کر لیں شروع، تو آپ کر لیں. لیکن سوال تو آپ کا ہے تو آپ کو کو سوال شروع تو کل ہی میں کرنا نے بتا چاہیے. دیا تھا نا، سوال میں تو کچھ ہے نہیں ایسی بات. وہی رسالت اور وہی ولایت، ان دونوں کی تعریف اور ان کے مابین فرق آپ نے بتانا تھا، وہ میں کل ہی آپ کو بتا دیا. ہاں میرا جی، کوئی سوال نہیں ہے. لیکن اگر آپ کا دعویٰ ہے، یہ آپ ایک دعویٰ لے کے آئے ہیں نا، آپ کا عقیدہ ہے. ابھی ہم پھر ٹائم نہیں شروع کر رہے. بہرحال آپ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ آپ ختم نبوت کو غیر مشروط طور پہ مانتے ہیں، اب کوئی وحی نہیں ہوگی. ٹھیک ہے، ابھی میں نے اپنا ٹائم نہیں شروع کیا، تو آپ اپنا واضح دعویٰ پیش کریں شروع میں. اگر آپ پہلے دعویٰ پیش کریں تو پہلی ٹرن آپ کی ہوگی، آخری میری ہوگی. یہ تو اصول منازع میں واضح بات ہے، اس پہ تو کوئی اختلاف نہیں. آپ اپنے 2 منٹ شروع کر لیں. ایک سیکنڈ دیکھیں ذرا، ابھی جو کہ ہمارا ٹائم سٹارٹ نہیں ہوا. آپ دیکھیں رضی، ہمارے درمیان کوئی ڈیبیٹ نہیں ہے. کل میں آپ کی سٹریم پہ آیا، ہم نے آپس میں ایک دوسرے کی بات چیت کو سمجھنے کے لیے سوالات کا سلسلہ شروع کیا، اور ہم دونوں نے یہ ایگری کیا کہ ایک سوال آپ پوچھیں گے، ایک میں پوچھوں گا. آپ کے سوال کے جواب دینے کے لیے میں تقریباً کل 5 گھنٹے کے قریب آپ کے پاس یہاں موجود رہا. ٹھیک ہے جی. اس کے بعد پھر جب میری باری آئی سوال پوچھنے کی تو آپ کو جانا پڑا. کوئی بات ہے، ہمیں بھی جانا پڑ سکتا ہے. تو یہ اس چیز کی کنٹینیوشن ہے جو سوال میں آلریڈی آپ شروع کرتا ہوں. ہاں، آپ کو سوال میں نے بتا دیا تھا، کل ہی بتا دیا. آپ مجھے ورڈ فار ورڈ سوال بتائیں. اچھا، آخری ٹرن میں نے لینی، میں پہلے بتا دیا. آپ نے کہا کہ آپ ہاں ٹھیک ہو گیا. دیکھیں سوال میرا یہ ہے، میرا سوال جب ہو جائے، جب آپ شروع کریں بولنا تب آپ اپنا ٹائم سٹارٹ کریں. ٹھیک ہے، چلیں بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرا سوال ہے کہ وہی رسالت کیا ہوتی ہے اور وہی ولایت کیا ہوتی ہے، ان دونوں میں فرق کیا ہے؟ ٹھیک ہے، آپ جو میں اپنا ٹائم شروع کرنے سے پہلے آپ ان دونوں چیزوں کی تعریف کرا دیں آپ کے مطابق. نہیں، میں تعریف آپ سے پوچھنے کے لیے تو سوال پوچھ رہا ہوں میں آپ سے. لیکن میں آپ کا موقف جاننا چاہتا ہوں. اگر ہمارا اختلاف ہی نہیں تو بات کرنے کی جب ہمارا ٹائم ختم ہو جائے گا نا، ہاں آپ کو حق ہے میں اپنے منہ سے جانے میرا موقف، لیکن ابھی میں نے آپ سے سوال پوچھا، آپ اس کا جواب دیں. ٹھیک ہے، ٹھیک، میں اپنا پھر ٹائم شروع کرتا ہوں. جی 2 منٹ آپ سٹارٹ کر لیں اپنے انشاءاللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. تو غیر احمدی مسلمانوں کا عقیدہ، وہ یہ دعوے کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد وحی کا دروازہ بند ہے. کل عدنان بھی آئے تھے، دعویٰ کہ ابن تیمیہ پہ کفر کا فتویٰ لگا دیا. ان کا حوالہ ہم نے دکھایا تھا کہ وحی قیامت تک جاری ہے. اب ان لوگوں کا دعوے کہ وحی کا سلسلہ کمپلیٹلی بند ہے،
اب کسی کو وحی نہیں آئے گی، ساتھ وہ کہتے ہیں نہیں 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 عیسیٰ علیہ السلام کو وحی آئے گی، تو وہ خود ہی استثناء کر دیتے ہیں۔ تو یہ جو انہوں نے دو باتیں بنائی ہے کہ وحی رسالت اور وحی ولایت، یہ بعض علماء نے بعد میں تقسیم کیا، وحی وحی ہوتی ہے، یہ واضح بات ہے، قرآن میں وحی کا سلسلہ قیامت تک جاری ہے، اصطلاحاً پہ کانٹیکس کے لحاظ سے بعض الفاظ کا استعمال کیا جاتا ہے۔ میں آپ کو مثال دیتا ہوں، حضرت مرزا غلام احمد علیہ السلام نے وحی نبوت کا جب ذکر کیا، بعض کانٹیکس میں وہ نبوت کا وہ وحی، اس وحی کا ذکر ہے جو کہ مستقل انبیاء کو وحی ہوتی تھی۔ بعض جگہ آپ علیہ السلام نے خود ہی ایکسپلین کیا کہ جو الوحی منقطع ہو گیا وہ صرف اور صرف تشریعی نبوت ہے۔ تو ہر حوالے کو دیکھ کے اس کے اوپر ہم بات کر سکتے ہیں، کیونکہ بعض الفاظ کا کانٹیکس کے لحاظ سے مطلب بدل سکتا ہے۔ میں آپ کو مثال دیتا ہوں، اس میں آپ اہل حدیث تو نہیں میری بات مانیں گے، لیکن وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ، اس میں دول کا مطلب گمراہ ہم نہیں کہتے، اہل حدیث کہتے ہیں، جیسے شیخ الالبانی، ہم اس سے اختلاف کرتے ہیں۔ یہ ایک مثال ہے، یہاں پہ دول کا مطلب ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی محبت میں، یعنی اتنے مصروف تھے اللہ کی تلاش میں ہر وقت تھے، اور اللہ آپ سے بھی بہت محبت کرتا تھا دعوے سے پہلے بھی، تو آپ کو کانٹیکس دکھانا پڑے گا، اس لحاظ سے میں آپ کو اس کی تعریف بتا سکتا ہوں، لیکن جنرلی میں آپ کو بتا۔ اچھا جی، سب سے پہلے تو یہ عرض ہے کہ آپ نے بہت افسوس سے، رضی میں کہہ رہا ہوں بہت افسوس، آپ کو سوال پوچھا تعریف کرے، آپ نے تعریف ہی نہیں کی۔ سوال کے دو حصے تھے، وہی رسالت کی تعریف کر دیں اور وہی ولایت کی تعریف کر دیں، اور دونوں کا فرق واضح کر دیں۔ آپ نے بالکل نہیں بتایا، یہ نوٹ کرے، آپ نے سوال کا جواب نہیں دیا۔ ابھی جو آپ نے باتیں کی ہیں اس کا بتا دیتا ہوں۔ آپ نے اینڈ پہ جا کے وہ دال کے معنی کرنے کی کوشش کی، بہت افسوس، اگین ریڈ ہیئرنگ، کوئی تعلق نہیں ہماری بحث کے ساتھ، اور آپ نے خود مانا اس کا تعلق ہماری بات سے نہیں ہے۔ اس کے بعد آپ نے کہا جی کہ غیر احمدی مسلمانوں کا ایسے عقیدہ ہے، یہ سوال ہی نہیں ہے کہ ہمارا، میں نے آپ سے پہلے کہا جب ہماری بات چیت ختم ہوگی آپ مجھ سے میرا عقیدہ پوچھ لینا، آپ سے آپ کا سوال پوچھ رہا ہوں، آپ میرا عقیدہ بیان کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ اس کے بعد آپ نے کہا جی کہ عیسیٰ علیہ السلام کو وحی آئے گی، بھائی اللہ کے نبی ہیں عیسیٰ علیہ السلام، تھوڑا اپنی بات پہ غور بھی کیا کرے بات کرنے سے پہلے۔ اللہ کے نبیوں پہ جو وحی ہوتی ہے وہ ہوتی وہی نبوت اور رسالت ہے، کیا کیسی بات آپ کر رہے ہیں؟ ان کو آپ یہاں پہ کس طرح لے آئے؟ وہ تو اللہ کے نبی ہیں۔ اچھا، اس کے بعد آپ نے کہا یہ بات کی تقسیم ہے، ہم آپ سے آپ کے مذہب کے بارے میں بات کر رہے ہیں، اور یہ مرزا غلام قادیانی کی تسلیم شدہ تقسیم ہے۔ جب آپ ان کی تعریف کریں گے تب آگے بات چلے گی۔ ابھی تک آپ نے دونوں کی تعریف، آپ تعریف دونوں کی کریں تو بات واضح ہوگی نا، کہ بھئی یہ تعریف وہی رسالت کی ہے، یہ تعریف جو ہے نا وہ وہی ولایت کی ہے، اور یہ دونوں کا فرق ہے۔ خدارا میں آپ کو اللہ کا واسطہ دے کے کہہ رہا ہوں، اپنے اگلی ٹرم اس کا جواب دے دے، کل بھی مجھے جواب نہیں ملا۔ اس کے آپ نے کہا کہ کوئی چیز قیامت تک جاری ہے۔ اچھا، ابھی میں آپ کو تیسرا سوال ایڈ کر رہا ہوں، کیونکہ ظاہر ہے مجھے جواب ملے نہ ملے، کم از کم سوالات تو لوگوں کے سامنے آ جائیں۔ میرا سوال یہ ہے کہ وہ کون سی چیز ہے جو حدیث صحیح کے مطابق منقطع ہو چکی ہے؟ آپ نے مجھے بتانا، اور آپ جانتے ہیں حدیث کو، جو میرے پاس سامنے متن نہیں موجود، میں غلط حدیث نہیں پڑھنا چاہتا، لیکن آپ حدیث کو جانتے ہیں کہ کوئی ایسی چیز ہے جو منقطع ہوئی، آپ نے بتانا کیا منقطع ہوا ہے۔ اچھا، اس کے بعد آپ نے کہا جی کانٹیکس آپ کا دیکھا جائے گا۔ ٹائم ختم ہو گیا۔ ٹھیک ہو گیا جی، پہلی بات یہ بہت افسوس سے یہ کہنا پڑتا ہے کہ آپ نے کسی چیز کا جواب نہیں دیا، آپ نے ایک تیسرا سوال ڈال دیا، موضوع ہمارا ایک سوال پہ آپ اور سوال ایڈ نہ کریں، ان سب باتوں کے ویسے ہم نے جواب دے دیے ہیں بہت بار۔ آپ نے کہا کہ وحی رسالت اور وحی ولایت کی تعریف کریں، میں نے آپ کو ابھی بتایا ہے کہ ہر کانٹیکس کو دیکھ کے بات ہوگی، یہی آپ کا جواب ہے۔ میں نے آپ کو بتایا کہ بعض اوقات حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے جو وحی نبوت کی تشریح کی وہ یہی ہے کہ کوئی مستقل نبی اور اس کو وحی ہو رہی ہو، یعنی براہ راست نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی وجہ سے نہیں، اور وحی ولایت وہ جو اولیاء کو وحی ہوئی، اور بعض کو نبی کا لقب، بعض جو اولیاء اللہ ہیں ان کو بعض کو نبوت کا جو رینک ہے وہ ملا، لقب نہیں ملا جیسے آپ کی کتابوں میں لکھا ہے، ٹھیک ہے۔ پھر آپ نے کہا کہ میں نے کہا غیر احمدیوں نے کہا کہ وحی ختم ہوگی، لیکن عیسیٰ علیہ السلام پہ ہے اذا جاء الاحتمال بطل الاستدلال، اگر احتمال آ چکا ہے پھر آپ کی جو دلیل ہے وہ ختم ہو چکی ہے، تو آپ یہ دعویٰ نہیں کر سکتے کہ نبوت قیامت تک ختم ہے، آپ خود ہی اس میں استثناء لا رہے ہیں۔ پھر آپ کہہ رہے ہیں یہ بات کی تقسیم ہے، لیکن حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے خود ہی ان کو استعمال کی۔ دیکھیں حضرت مرزا غلام احمد علیہ السلام نے اپنا موقف ہر طرح سے ثابت کیا ہے، ذل، بروز، کاپی، آل، یہ جو ساری تعریفیں یہ آپ کے علماء بھی استعمال کرتے ہیں، لوگوں کو سمجھانے کے لیے یہ ضروری ہوتا ہے، اور یہ عربی میں واضح محاورے کے ہر چیز کے لیے بعض اصطلاحات ہوتی ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ آپ کا میں نے جواب دے دیا، اگر آپ کو جواب پسند نہیں آیا میں آپ کو لا اکراہ فی الدین، مجھے نہیں لگ رہا آپ اس آیت کو شیخ ابن اعظم کی طرح منسوخ ٹھہراتے ہیں، لیکن ابھی تک تو آپ نے نہیں یہ دعویٰ کیا کہ یہ آیت منسوخ ہے، تو میں نے آپ کو جواب دیا ہے،
اگر آپ کو جواب نہیں پسند آپ نہ تسلیم کریں، میں اب آپ کو فورس تو نہیں کروں گا۔ جی آپ کا ٹائم مکمل ہو گیا ہے؟ جی جب میں میوٹ کر دوں گا آپ کو پتہ لگ جائے گا ٹائم، ٹھیک ہے نا؟ چلیے اب میرا ٹائم سٹارٹ کر دیں آپ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اچھا سب سے پہلے تو یہ کچھ حوالہ جات، چونکہ آپ نے حوالہ پڑھا تو حوالوں سے بات ہونی چاہیے۔ یہ پہلا حوالہ مرزا غلام قادیانی فرما رہے ہیں جی کہ ہم مدعی نبوت پر لعنت بھیجتے ہیں، وہی نبوت نہیں بلکہ وہی ولایت کے ہم قائل ہیں۔ ٹھیک ہو گیا جی؟ تو وہی نبوت، پہلی بات کیا ثابت ہوئی کہ وہی نبوت اور وہی ولایت کی مرزا غلام قادیانی جو ہیں وہ اس تقسیم کو مان رہے ہیں، نمبر 1۔ نمبر 2 وہ کہہ رہے ہیں کہ وہی نبوت نہیں بلکہ وہی ولایت کے ہم قائل ہیں۔ ٹھیک ہے، تو وہ واضح کر رہے ہیں کہ وہ وہی ولایت کی بات کر رہے ہیں، اور یہ بات انہوں نے کی ہے 1897 میں، جب مسلمانوں نے ان کو ان کے اسٹیٹس کے بارے میں پوچھا، اور اس کی تفصیل میں آپ کو بتا دوں گا اگر آپ مجھ سے جاننا چاہیں گے۔ تو اب یہ ہے کہ اگر مرزا غلام قادیانی پہ آنے والی وہی نبوت ہوتی تو یہ 1897 کی بات ہے، 17-18 سال گزرنے کے بعد ان کا یہ کہنا کہ وہ صرف وہی ولایت کے قائل ہیں۔ آگے کہہ رہے ہیں جی کہ ہمارے رسول پہ اللہ نے نبی ختم کر دیے اور یقیناً وہی بند کر۔ آگے دیکھیں ثابت ہو چکا کہ اب وہی رسالت تا قیامت منقطع ہے، تا قیامت وہ منقطع ہو چکی ہے۔ کیا؟ وہی رسالت۔ کہتے ہیں کہ اے لوگو، اے مسلمانوں کی ذریت کہلانے والوں، دشمن قرآن نہ بنو اور خاتم النبیین کے بعد وہی نبوت کا نیا سلسلہ جاری نہ کرو، اس خدا سے شرم کرو جس کے آگے حاضر کیے جاؤ گے۔ تو وہ دیکھیں وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ وسلم کے بعد کوئی نبی ہے تو وہی اس پہ وہی نبوت ہوگی، جو کہ نہیں ہو سکتا۔ اس کے بعد یہاں پہ دیکھیں ذرا، وہ کہہ رہے ہیں کہ لو جوزنا انفتاح باب الوحی، کہ اگر ہم جائز سمجھیں وہی نبوت کو بعد اس کے کہ وہ بند ہو چکی ہے تو یہ خلاف ہوگا جیسا کہ کسی مسلمان پہ مخفی نہیں ہے۔ آگے کہہ رہے ہیں کہ کیسے آ سکتا ہے کوئی نبی ہمارے رسول کے بعد کہ جبکہ وہی منقطع ہو چکی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کی وفات کے بعد وہی منقطع ہو چکی ہے اور نبیوں کو ختم کر دیا، اللہ نے ان کے ذریعے نبیوں کو ختم کر دیا۔ اچھا اس کے بعد آگے دیکھیں ذرا۔ آپ کا ٹائم ختم ہو گیا۔ ہاں جی ٹھیک سے ہاں جی، آپ نے حوالے جو دکھائے ہیں بہت افسوس سے یہ کہنا پڑتا ہے کہ آپ وہ کام کرتے ہیں جو قرآن کریم میں منع ہے۔ آپ ایک حوالہ لیتے ہیں، اس کا اپنا انٹرپریٹیشن ڈال کے لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں۔ ثناء اللہ امرتسری صاحب آپ کے مجدد نے واضح لکھا ہے کہ ایک مؤلف کی باتیں اسی کی باتوں سے ہم سمجھیں گے۔ ٹھیک ہے، آپ نے کہا حضرت مسیح نے وحی نبوت کا، حضرت مسیح نے وحی نبوت کا کے قائل نہیں تھے، صرف وحی ولایت کے قائل تھے۔ جیسے میں نے آپ کو پہلے کہا یہ اصطلاحی طور پہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے باتیں کی ہیں، کیونکہ وحی نبوت اس زمانے میں اور آج تک لوگ کہتے ہیں کہ اس کا مطلب ہے کہ وہ نبوت جس میں تشریح ہو، وہ وحی جو تشریح ہو۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے خود ہی اپنا موقف بیان کیا، یہ آپ عوام الناس کو نہیں بتاتے۔ آپ علیہ السلام نے واضح لکھا ہے کہ جب مکھی کی وحی اب تک منقطع نہیں ہوئی تو انسانوں پر جو وحی ہوتی ہے وہ کیسے منقطع ہو سکتی ہے؟ ہاں یہ فرق ہے کہ الف لام کی خصوصیت سے اس وحی شریعت کو الگ کیا جاوے۔ تو حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے جب وحی نبوت کا انکار کیا، وہ صرف اور صرف وحی نبوت یعنی تشریعی نبوت، اور یہی آپ کے علماء کہتے ہیں۔ پھر آپ نے ایک مس کوٹ کیا، آپ نے کہا کہ حضرت مسیح صاحب نے فرمایا کہ میں وحی کا کیسے قائل ہوں، اس کا وحی نبوت تشریعی نبوت کی بات ہوئی ہے، سارا کچھ تشریعی نبوت کی بات ہو رہی ہے۔ میرے پاس آپ کے مجدد ابن تیمیہ نے بھی یہ لکھا ہے، وَقَوْلُهُ وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ يُكَلِّمُهُ اللَّهُ إِلَّا وَحْيًا يَتَنَاوَلُ وَحْيُ الْأَنْبِيَاءِ وَغَيْرُهُمْ كَالْمُحَدِّثِينَ الْمُلْحِمِينَ، کہ دوسروں پہ بھی وحی ہوتی ہے۔ الوحی کا یا کیا مطلب ہے؟ وحی نبوت ہے یا وحی رسالت ہے؟ جب آپ نے کہا عیسیٰ علیہ السلام پہ وحی آئے گی اور وہ جو وحی ہوگی، آپ تو کہتے ہیں وہ تشریعی نبوت ہے، کیونکہ آپ کہتے ہیں وہ بعض احکام کو منسوخ کریں گے۔ آپ کے شیخ ابن حزم نے بھی یہ بات کر دی ہوئی ہے۔ یہ حضرت مسیح سے انکار کریں کہ آپ لوگ خود ہی وحی نبوت کے دعوے کریں، ہم یہ کیسے یعنی وہ وحی جو شریعت کو بدلے، یہ بات حضرت مسیح موعود کا۔ چلیں جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، میرا ٹائم سٹارٹ ہوا جی۔ اچھا جی آگے مرزا صاحب فرماتے ہیں جی کہ علاوہ ان باتوں کے مسیح ابن مریم کے دوبارہ آنے کو یہ آیت بھی روکتی ہے، وَلَٰكِن رسول اللہ و خاتم النبیین۔ کہہ رہے اس آیت کی روح سے عیسیٰ علیہ السلام کیوں نہیں آ سکتے؟ ایسا حدیث میں آتا ہے کہ لا نبی آبادی۔ آگے وہ اس کی وجہ بتا رہے ہیں، یہ کیوں کر جائز ہو سکتا ہے کہ باوجود کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاتم الانبیاء ہیں، پھر کسی وقت میں دوسرا نبی آ جائے اور وہی نبوت شروع ہو جائے۔ اب میں حوالہ جات صرف اس وقت وہ پیش کر رہا ہوں جو اپنے آپ میں واضح ہیں۔ مرزا غلام قادیانی جو ہے وہ فرماتے ہیں جی کہ خاتم الانبیاء کے بعد اگر کوئی نبی آئے گا تو پھر تو وہی نبوت شروع ہو جائے گی۔
اب ہر عقل مند آدمی کو اس سے بات واضح ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ وہی نبوت بند ہے، شروع نہیں ہو سکتی۔ اچھا جی آگے دیکھ لیں جناب، اگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام سچ میں زمین پہ اتریں گے اور 45 برس تک جبرائیل وحی نبوت لے کے ان پہ نازل ہوتا رہے گا تو کیا ایسے عقیدے سے اسلام میں کچھ باقی رہ جائے گا؟ اور حضرت کی ختم نبوت اور قرآن کی ختم وحی پہ کوئی داغ نہیں لگے گا؟ دیکھیں بالکل وہ حوالہ جات جو واضح ہیں کہ اگر جبرائیل دوبارہ وحی لے کے آ جائیں تو مرزا صاحب کے عقیدے کے مطابق یہ ایسا عقیدہ ہے کہ یہ قابل قبول نہیں ہے، اس سے داغ لگ جاتا ہے۔ اچھا آگے دیکھیں، فرماتے ہیں جی کہ قرآن کے برخلاف عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان پہ چڑھانا یہ صریح قرآن کی تکذیب ہے۔ ایسا ہی پھر ان کی نبوت کو اور وہی نبوت کے ساتھ زمین پہ اترنا یہ بھی صریح منطوق کلام الہی کے مخالف ہے۔ کہہ رہے ہیں کہ ان کے عیسیٰ علیہ السلام کا آ جانا اور ان پہ وحی نبوت کا اتر جانا یہ قرآن کریم کی بات کے خلاف ہے، کیونکہ موجب ابطال ختم وحی نبوت ہے۔ تو وہ کہہ رہے ہیں وحی نبوت جو ختم ہو چکی ہے وہ عقیدہ باطل ہو جائے گا اگر عیسیٰ آ جائے، کیوں؟ کیونکہ ان پہ تو وحی نبوت اترے گی۔ اچھا آگے مرزا صاحب فرماتے ہیں کہ میرا دعویٰ، اچھا یہ آپ کا ٹائم ختم ہے۔ چلے ٹھیک، آپ کا اپنا ٹائم شروع کریں۔ اب دیکھیں جس بات کا میں نے اپنی ٹرن میں بات کی، آپ نے اس کی ایک بات کا بھی جواب نہیں دیا، جہاں حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرمانے ہم کیسے یہ دعویٰ کریں کہ وحی نبوت پھر سے شروع ہو جائے اور مسیح ابن مریم کا جسمانی طور پہ نزول ہو۔ اس کا یہی مطلب ہے کہ آپ جو مسلمان ہیں وہ مسیح ابن مریم کو یہ رینک دیتے ہیں کہ جب وہ آئیں گے وہ قرآن کو منسوخ کر سکتے ہیں۔ شیخ ابن حزم نے یہ کہا، نہیں تو آپ کہیں کہ یہ فتویٰ ان پہ لگے گا۔ عدنان رشید کا عقیدہ کہ پورا قرآن چلا جائے گا، یہ انہوں نے ویڈیو میں تسلیم کیا بات کہ جب عیسیٰ آئیں گے پورا قرآن گیا۔ تو یہ حضرت مسیح ہم آپ کو سمجھا رہے ہیں کہ دیکھیں وہ وحی نبوت تشریعی نبوت، اور یہی آپ کے تمام مجددین کہہ رہے ہیں کہ وحی کا سلسلہ جاری ہے۔ کیا وہ وحی نبوت کو جاری سمجھ رہے ہیں یا ایک دوسری قسم کی وحی جس میں تشریع نہیں؟ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے جب بھی وحی کا انکار کیا وہ تشریعی نبوت ہے، جیسے آپ نے یہاں واضح لکھا کہ میں الف لام الوحی میں تشریعی نبوت کو کہتا ہوں ختم ہو چکی ہے۔ ہاں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فیض سے وحی ملتی ہے وہ جاری ہے۔ جیسے ابن تیمیہ رحمہ اللہ آپ کے مجدد کہتے ہیں کہ یہ جو آیت وما کان لبشر ان یکلمہ اللہ الا وحیا یتناول وحی الانبیاء وغیرہم کالمحدثین الملحمین، کہ دوسروں پہ بھی وحی آتی ہے۔ اور بھی بہت سارے حوالے ہم ابن عربی کی طرف آتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جو عالمہ ان نبوت ساریہ فی کلی موجود، کہ ہر چیز میں نبوت جاری ہے، وہی قیامت تک جاری، یہ ابن عربی کا واضح حکم ہے۔ لیکن وہ کہتے ہیں اس کا یہ مطلب ہے کہ اب کوئی تشریعی وحی نہیں ہوگی، جیسے ان حوالوں میں آپ کو نظر آ رہا ہے کہ اب وحی تشریعی ختم ہوگی۔ تو جہاں حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے وحی کا ذکر کیا یہاں پہ کہ وحی نبوت میں کیسے تسلیم کروں، وہ وحی نبوت ہے جس میں شریعت کے احکاموں یا ایک نبی ہے براہ راست مستقل نبی اور وہ دعوی نبوت کرے، یہ ختم نبوت کے خلاف ہے۔ آپ نے ابھی بھی میرا جواب کوئی نہیں دیا۔ جی آپ بات کریں۔ اچھا جی ابھی میں آگے مزید پڑھتا ہوں جی۔ اب یہ جو حوالہ ہے یہ مرزا صاحب کی وفات سے تقریباً آپ دیکھ لیں 17 مئی 1908 کی یہ بات ہے، تو یہ مرزا صاحب کی وفات سے 9 دن پہلے کا حوالہ ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ آدم سے لے کے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم تک سلسلہ وحی جاری رہا۔ اب دیکھیں اب ہر اس بندے سے میری درخواست ہے کہ جس کو اللہ پاک نے انٹلیکٹ سے نوازا ہے نا اس کو استعمال کریں۔ کوئی ایسی چیز ہے جو آدم علیہ السلام سے لے کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک جاری رہی ہے، اور ہم جانتے ہیں کہ آدم سے لے کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک جو نبی تھے ان میں شریعت لانے والے نبی بھی تھے اور شریعت لانے والے بھی تھے، یعنی دونوں اس کے اندر شامل ہیں، یہ بات نوٹ کریں۔ اور بعد میں اللہ تعالیٰ نے وعدہ فرمایا کہ وہ تجدید دین کے واسطے مجدد پیدا کرے گا، اور مجدد پہ آنے والی وحی کو کوئی آدمی نہیں کہتا کہ وہ وحی نبوت ہوگی۔ یہ مرزا صاحب کی وفات سے قریب کا یہ واقعہ۔ اچھا اس کے بعد ابھی آتے ہیں کہ جو رضی ایک بات یہ کر رہے تھے پہلے، وہ کہہ رہے تھے جی کہ وہ مکھی پہ آنے والی جو بات آپ دیکھ سکتے ہیں، وہ مکھی والی بات ہمارے پاس انشاءاللہ موجود ہے، تو میں لوگوں کا یہ بات عرض کر رہا ہوں۔ ایک ہوتا ہے لغوی اعتبار سے وحی، تو یہ بات درست ہے کہ لغوی اعتبار سے اللہ نے قرآن میں وحی کا لفظ مکھی کا استعمال کیا ہے، تو کیا مکھی نبی بن گئی ہے؟ کوئی نہیں مانتا۔ اللہ تعالیٰ نے لغوی اعتبار سے وحی کا لفظ استعمال کیا عیسیٰ کے حواریین کے لیے، تو کیا حواری نبی بن گئے تھے؟ کوئی نہیں مانتا۔ اللہ نے وحی بھیجی ہے سیدہ مریم سلام علیہا پہ، وہ نبی نہیں بن گئی۔ اللہ نے وحی بھیجی ہے موسیٰ پہ، موسیٰ کی والدہ پہ، وہ نبی نہیں بنی۔ تو ہمارا یہاں پہ بحث ہو رہی ہے کہ وہ نبی، وہ وحی جس سے اللہ تعالیٰ کسی کو نبی بنا دیتے ہیں، اور رضی آپ نے چلیں آپ کے بقول آپ نے وحی نبوت کی تعریف کر دی ہے، ٹھیک ہے۔
ابھی آپ نے بتانا ہے کہ وحی نبوت اور وحی الہام میں یعنی وحی ولایت میں دونوں میں فرق کیا ہوتا ہے. یہ سوال آپ کے ذمہ باقی ہے. میری بات مکمل ہو جی, اپنی بات شروع کر. ٹھیک ہے, پہلی بات یہ کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی وفات سے پہلے جو آپ علیہ السلام نے حضرت آدم علیہ السلام اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق لکھا کہ وحی کا سلسلہ جاری تھا, پہلے دن سے میں امتیاز سے کچھ سمجھا رہا ہوں کہ یہ وہ وحی ہے جو انبیاء مستقل طور پہ ان پہ وحی ہوتی تھی. حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے خود ہی اپنی تحریرات میں لکھے کہ وحی جو غیر تشریعی وحی ہے, جیسے آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ الوحی میں غیر وحی تشریعی کا ذکر ہو رہا ہے, وہ وحی ختم ہوئی ہے. ویسے دوسری وحی جو جس میں شریعت کا کوئی حکم نہیں, وہ جاری ہے قیامت تک. اور حضرت مسیح علیہ السلام نے وہی آیات دی جو آپ کے مجدد دیتے ہیں. آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ جب میں 40 سال کا ہوں میرے پہ وحی آئی الوحی. اب یہ دوسری قسم کی وحی جس میں شریعت نے, پھر آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ آپ علیہ السلام نے یہ جو حوالہ امتیاز سے نے دیا یہی ہم پیش کرتے کہ یہاں پہ وہ مستقل وحی کا ذکر ہے. میں آپ کو ابن تیمیہ رحمہ اللہ کا ایک حوالہ دکھاتا ہوں, اس سے سارا کچھ واضح ہو جائے گا. وہ کہتے ہیں الفرقان میں, وہ کہتے ہیں کہ جو اولیاء ہیں ان کے ساتھ معجزات ہوتے ہیں, فَهِيَ فِي الْحَقِيقَةِ تَدْخُلُ فِي مُعْجِزَاتِ الرَّسُولِ, لیکن وہ اصل میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات ہوتے ہیں. تو جو آپ علیہ السلام کی امت میں اس رینک پہ پہنچے وہ وحی نبوت تشریعی نہیں, وہ دوسری قسم کی وحی ہے جس میں کوئی شریعت کا معاملہ نہیں آتا. پھر میں آپ سے پوچھ رہا ہوں, آپ نے ابھی اپنی ٹرن میں واضح کہا کہ مجددین کو وحی ہوتی ہے. عدنان تو کہتے ہیں یہ کفری عقیدہ ہے, آپ کے علماء کہتے ہیں یہ کفری عقیدہ ہے, ان پہ اب آپ کو فتویٰ لگانا پڑے گا. دوسری بات آپ نے یہ کہا کہ قرآن میں لغوی طور پہ وحی کا ذکر ہے, یہ آپ کو کس نے بتائی ہے بات؟ قرآن سے دکھائیں کہ اللہ نے فرمایا کہ صرف لغوی طور ہے. ابن تیمیہ تو آپ سے کھلے اختلاف کریں کہ نہیں یہ وحی الانبیاء وغیرہم کی بات ہو رہی ہے, کوئی لغوی بات نہیں ہو رہی. یہ آپ اپنی ٹرن میں کریکشن کریں. جزاک اللہ. اچھا چلیں جی, میں اپنی ایک ٹرن آپ کو دے رہا ہوں, دونوں کا فرق بتا دے, وحی نبوت اور وحی ولایت کا. میں نے اپنی ٹرن آپ کو دے دی ہے, دونوں کا فرق بتائیں. جزاک اللہ. میں 2 منٹ پھر سے شروع کر, میں نے اچھا آپ کو ایک سیکنڈ, اس سے پہلے کہ آپ شروع کریں میں یہ چیز ریکارڈ پہ لا رہا ہوں. میں نے اپنے 2 منٹ سیکریفائس کر کے آپ کو دی ہے ایک سوال کا جواب دینے کے لیے کہ دونوں کا فرق بتائیں. مجھے کاٹنا نہیں آپ نے درمیان میں, ٹھیک ہے. تو جیسے یہ پھر سے وہی سوال پوچھیں, حضرت مرزا غلام احمد علیہ السلام جب وحی نبوت کے متعلق بات آپ علیہ السلام کر رہے ہیں وہ یہی ہے کہ جو وحی ایسی ہو جس میں شریعت کا معاملہ ہو, یہی ان کے علماء کہتے ہیں ساروں کے سارے. یہ دیکھیں ابن عربی رحم اللہ کیا کہتے ہیں کہ نبوت قیامت تک جاری ہے, اور وہ آیات کون سی پیش کرتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں وحی جاری ہے, اس امت میں وحی جاری ہے. کانت النبوہ العامہ صاریہ فی اکابر رجال, قیامت تک جاری ہے. وہ وہی آیات پیش کرتے ہیں, وہ کہتے ہیں ہاں فَإِنَّهُ زَالَتْ تشریعی وحی ختم ہے, لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد وحی جاری ہے. آیات وہ کون سی پیش کرتے ہیں؟ وہی جو ہم پیش کرنے آج وَأَوْحَى رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ, اور پھر حواریین کے متعلق ابن تیمیہ نے آیت دی کہ ان پہ بھی وہی ہوتی ہے. یہ کہ نہیں لغوی طور پہ, یہ بالکل غلط بات ہے, کوئی لغوی شغوی بات نہیں ہو رہی. پھر ابن عربی نے واضح لکھے کہ جو اس امت میں وحی جاری ہے صرف تشریعی وحی نہیں. اس کو حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اپنی کتب میں وحی نبوت کا نام بھی اصطلاحی طور پہ دیا. آپ لوگ کیا کہتے ہیں؟ آپ کہتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام مستقل نبی ہیں, وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آئیں گے, نبی بھی ہوں گے, لیکن آپ تو کہتے ہیں آپ ختم نبوت کو غیر مشروط طور پہ مانتے ہیں. آپ خود ہی شرط ڈالیں کہ نہیں ایک پرانے نبی نے آنا ہے. اذا فات الشرط فات المشروط, اور جب استثناء آ جائے تو وہ بات اب دلیل کے طور پہ نہیں استعمال آپ کر سکتے, کیونکہ اذا وقع الاحتمال بطل الاستدلال. آگے پھر سے ابن عربی نے یہی بات اپنی کتابوں میں لکھے کہ ان لوگوں کو وحی ہوتی ہے. میں آخری والا پیش کرتا ہوں, وہ کہتے ہیں اعلم ان نبوت البشریہ علی قسمین, وہ کہتے ہیں 2 قسم کی نبوتیں ہوتی ہیں. میں تھوڑا ایکسٹرا ٹائم لیتا ہوں اس حوالے کے لیے, پھر آپ ایکسٹرا ٹائم لے سکتے ہیں, ٹھیک ہے؟ آپ 1 منٹ ایکسٹرا لے لینا, ٹھیک ہے؟ تو اس حوالے میں جو میں آپ کو دکھا رہا ہوں کہ ان نبوت, اس میں ابن عربی کہتے ہیں کہ بشریت میں 2 قسم کی نبوتیں ہیں. وہ کہتے ہیں کہ انبیاء معصوم ہے, لیکن جو اولیاء ہیں ان کو بھی وحی ہوتی ہے, لیکن ان کو ڈائریکٹ اللہ سے وحی ہوتی ہے, لیکن وہ نبی نہیں ہوتے. پھر وہ آخر پہ کہتے ہیں کہ جو اولیاء ہوتے ہیں وہ ڈائریکٹلی اللہ سے وحی لیتے ہیں, وہ معصوم ہے. اور پھر وہ آیت قرآن کی پیش کرتے ہیں کہ ان کی وحی میں کوئی باطل چیز نہیں آ سکتی, ٹھیک ہے؟
اور آگے کی بات یہ کہ جو مسیح کا ذکر ہے اس کا تو اب سارے کہہ لیں کہ اس کو وحی ہوگی اور اس کو نبی کا لقب بھی ملے گا. یہ بھی ابن عربی نے آگے بات کی کہ ہاں وحی اس کو ہوگی اور وہ نبی اور رسول بھی ہوگا. جی آپ نے اب مجھے 3 منٹ ملیں گے. جی اچھا، میں اپنے 3 میں سے پہلا 1 منٹ آپ کو دے کے ایک سوال کی کلیریفیکیشن چاہتا ہوں. میں اپنے 3 میں سے ایک آپ کو دے رہا ہوں، 2 خود استعمال کروں گا. اگر کوئی اب سن لیں سوال میرا کیا ہے. اگر کوئی آدمی کسی ولی کی وحی کے بارے میں کہے کہ میں اس کی وحی پہ ایمان نہیں رکھتا اور مجھے اس کی وحی کے بارے میں جاننے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، تو ایسا بندہ مسلمان ہے یا کافر ہے؟ آپ کے علماء کے نزدیک وہ جہنمی ہے. اور آپ کے نزدیک؟ میں آپ کا موقع بتا دیا. میرے نزدیک بھائی میں آپ سے جب میں آپ سوال کو پوچھوں بتانے آپ کا لگا میں آپ کے بتانے لگا نا. میرے نزدیک اگر کوئی ولی یا اولیاء اللہ وحی الہام کا دعویٰ کرے وہ میرے نزدیک حجت شرعی نہیں. اگر میں آپ کو سوال پوچھا اور ہمارے پاس 30 سیکنڈ باقی ہیں، مثال کے طور پہ کوئی مجدد ہو، کوئی ولی ہو، وہ کہ جی مجھ پہ اللہ کی وحی ہوئی ہے، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ کسی مسلمان پہ اس کی وحی کا نہ جاننا لازم ہے نہ اس پہ ایمان لانا لازم ہے. اور اگر کوئی مسلمان یہ کہے کہ میں اس کی وحی کو نہیں مانتا، وہ مسلمان کے ایمان کے اوپر ایک ذرے کا فرق بھی نہیں پڑتا. یہ آپ کا بالکل موقف بھی یہی؟ غلط ہے. نہیں یہ آپ بالکل کا غلط ہے. آپ بتا دیں. میں آپ کو آپ بتا بتاتا ہوں. دیں. میرا منٹ شروع کریں. ایک سیکنڈ. نہیں آپ کے رہ گئے 20 سیکنڈ، میں نے آپ کو اپنا منٹ میں دے رہا ہوں. آپ ہاں لیکن اب میں لوں گا وہ منٹ نا اس جواب کے لیے. آلریڈی آپ لے رہے ہیں نا، آلریڈی آپ لے اندر آپ چکے بول ہیں. رہے ہیں مجھے پورا منٹ دیں اس کا. 20 سیکنڈ آپ کے پاس ہے کہ میرا ٹائم اس کے بعد شروع ہو جائے گا. آپ زیادتی نہ کریں میرے ساتھ. ٹھیک ہے ایک آپ کے پاس سیکنڈ. 20 سیکنڈ ہے. میں جب بولنا شروع کروں گا میں ٹائم شروع. یہ آپ نے بالکل غلط بات کی کہ یہ حجت نہیں آپ کے لیے. رشید احمد گنگوئی کہتا ہے سن لو حق وہی ہے جو رشید احمد کی زبان سے نکلتا ہے اور بقسم خدا کہتا ہوں کہ اس زمانے میں ہدایت و نجات میری اتباع پر موقوف ہے. وہ کہتا ہے صرف جو مجھے مانیں گے وہ جہنم سے نجات پا سکتے ہیں. ٹھیک ہے تو ایسی نہ بات کریں. یہ نہیں آپ کا عقیدت جاگ. اچھا میں ابھی اپنے 2 منٹ میں پھر آپ کو 20 سیکنڈ دینے لگا ہوں. آپ نے کہا ہے کہ ولی پہ ہونے والی جو وحی ہے وہ کوئی شرعی حجت نہیں ہے. آپ نے کہا کہ نہیں کہا؟ میرے لیے آپ کے لیے ہے. آپ کے علماء کے میں کہہ رہا ہوں کہ بھائی آپ سے جب پوچھتا بہت آپ کا عقیدہ ہی پوچھ رہا ہوں میرا نا. عقیدہ میں نے آپ کو بتا دی کہ من عاد علی ولیا فقد اذنتہ بالحرب. احمدی عقیدہ. میں بھائی جواب دے رہا ہوں. اب میرا میں وقت جواب سوال دے رہا ہوں. آپ نے جواب دے دیا ہے نا. آپ میرا وقت لے رہے ہیں اس میں خام خواہ. ٹھیک ہے آپ میں نے آپ کا جواب ٹائم شروع کر دیا. ہاں آپ نے جواب یہ دیا ہے، میں اس کو ریکارڈ پہ لا رہا ہوں. آپ نے کہا ہے کہ جو وہی کسی ولی پہ ہوتی ہے وہ کوئی شرعن حجت نہیں ہے. یہی بات ہم لوگوں کو سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ان لوگوں نے احمدیت کے مذہب نے دونوں چیزوں کو اس لیے آپس میں گڈمڈ کیا تاکہ مرزا صاحب کی نبوت کا دروازہ یا اس کا رستہ بحال کیا جا سکے. مرزا صاحب نے بالکل 18 سال کے بعد بھی اس بات کو بالکل مسلمانوں کے سامنے انہوں نے بیان دیا کہ میں وحی نبوت کا قائل نہیں ہوں اور وحی ولایت کا قائل ہوں. اب اگر تو مرزا صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ میں وحی نبوت کا قائل نہیں ہوں بلکہ وحی ولایت کا قائل ہوں، تو مرزا صاحب جو دو چیزوں کو کمپیئر کر رہے ہیں نا وہ شرعی نبوت یا شرعی اور غیر شرعی وحی نہیں ہے. وہ کمپیئر کر رہے ہیں ولیوں پہ آنے والی وحی اور نبیوں پہ آنے والی وحی. اور مرزا صاحب نے کلیریفائی کیا کہ ان پہ آنے والی جو وحی ہے وہ ولیوں پہ آنے والی وحی ہے، جس کے بارے میں ابھی رضی نے اپنا عقیدہ بیان کیا کہ وہ کوئی شرعی حجت نہیں ہے. ثابت ہوا کہ مرزا غلام قادیانی کے کسی دعوے کو ماننا، اس پہ ایمان لانا رضی صاحب کے عقیدے کے مطابق کوئی کسی پہ فرض نہیں ہے. اب ان کو اس بات کا انکار کرنے کے پاس کوئی گنجائش نہیں ہے. چلیں جی ٹھیک ہے میں اپنے آخری 2 منٹ لوں گا. ٹھیک ہے پھر یہ آپ کے لاسٹ ہاں ابھی جی آپ کے لاسٹ 2 منٹ ہے یہ. ہاں جی اور پھر آپ کے آخری 2. ٹھیک ہے نا. چلیں جی لیں اپنے. ٹھیک ہے تو پہلی بات یہ کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی جو وحی ہے اس کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح مسلم میں ذکر کر دیا کہ جب مسیح آئیں گے ان پہ وحی ہوگی. یہ تمام علماء مانتے کہ جو مسیح آئے گا اس پہ جبرائیل وحی کرے گا لیکن وہ تشریعی وحی نہیں ہوگی. حالانکہ امتیاز صاحب اور ان کے ماننے والے کہتے ہیں کہ وہ بعض احکام کو منسوخ کریں گے. اب امتیاز صاحب نے دعویٰ کیا کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام اپنی جو وحی ہے اس کو وحی جو حجتیہ ہے اس کو نہیں تسلیم کرے. یہ بالکل غلط ہے. آپ علیہ السلام کیونکہ وہ مسیح نبی اللہ، آپ کی جو وحی ہے وہ مسلمانوں پہ حجت ہے. ان کے تمام دعوے مسلمانوں کو ماننے پڑیں گے. جہاں تک امتیاز صاحب کا یہ دعویٰ کہ ان کا عقیدہ کہ نہیں ان کی باتیں ضروری نہیں جو اولیاء ہیں، بالکل غلط ہے. آپ کے علماء کہتے ہیں کہ جو احمد رضا خان سے اختلاف کرے عقیدے میں وہ کافر ہے. رشید احمد گنگوئی کہتے ہیں کہ اگر ہدایت لینی ہے صرف میرے ذریعے سے لینی ہے. ابن عربی اور دوسرے معصومیت کے دعوے کر رہے ہیں تو ان کو ماننا آپ کے اصولوں کے مطابق ضروری ہے. شیعہ کہتے ہیں جو 12 اماموں کی وحی کو نہیں مانتے وہ کافر ہیں اور آپ تو تمام مسلمانوں کے نمائندے ہیں. تو آپ غلط بات کریں کہ وحی آپ کے لیے حجت نہیں، بالکل آپ پہ حجت ہے. بلکہ رشید احمد گنگوئی صاحب نے کہا مجھے اللہ نے وعدہ کہ جو مجھے مانیں گے وہ جہنم میں نہیں جائیں گے. یہ تو دعویٰ نبیوں نے نہیں کیا جو آپ کے مجدد رشید احمد گنگوئی کر رہے ہیں.
پھر آپ کے علماء کہتے کہ احمد رضا خان صاحب جب لکھتے تھے نا وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بولتے تھے، وہ احمد رضا لکھتا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم بولتے تھے، تو آپ کے نزدیک یہ تمام جو وحی ہو رہی ہے یہ حجت ہے آپ کے لیے، میرے لیے نہیں، لیکن جو اولیاء اللہ جو ثابت شدہ اولیاء ہیں جو ان کی وحی الہام یا ان کی مخالفت کرے اور ان پہ بد زبانی کرے، ان کے متعلق حضرت مسیح موعود کا فتوی کہ من عاد علی ولی فقد اذنتہ بالحرب، کہ جو اللہ کے ولیوں کی مخالفت کرے ان سے اللہ تعالیٰ اعلان جنگ کرتے۔ تو جو وحی لغوی کی بھی بات اپنی کہ وہ آپ کے علماء آپ سے اختلاف کرتے ہیں۔ جی آخری ٹرن آپ لے لیں 2 منٹ۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب میری جتنے لوگ بھی سن رہے ہیں میں سب کو اللہ کا واسطہ دے کے ایک درخواست کرنے چلا ہوں کہ یہاں پہ یہ نہ دیکھیں کہ کون کہہ رہا ہے، یہ دیکھیں کیا کہا جا رہا ہے۔ اس کی پوائنٹ کو نوٹ کریں۔ مرزا صاحب 1897 میں یعنی ان کا دعویٰ وہی آنے کا 1880 سے ہے، 17-18 سال گزرنے کے بعد جب مسلمانوں نے ان سے کہا کہ مرزا صاحب یہ کیا دعویٰ ہے آپ کا، تو ان کو واضح کرنے کے لیے مرزا صاحب نے اشتہار شائع کیا کہ میرا کوئی دعویٰ نہیں ہے وحی نبوت کا، میرا دعویٰ وحی ولایت کا ہے۔ یہ آپ نے کی پوائنٹ نوٹ کرنا ہے۔ پوائنٹ نمبر 2، رضی نے اپنی زبان سے تسلیم کیا، اور اگر یہ دوبارہ چاہیں تو دوبارہ بھی میں اسی ٹاپک پہ ان سے بات کرنے کو تیار ہوں، ایک پورا مناظرہ اسی بات پہ کہ کسی ولی کی جو ہونے والا اس کا جو الہام ہے وہی جو اس کو مرضی نام دے لو، وہ کسی پہ حجت نہیں ہے، اور یہ رضی نے تسلیم کیا اور ہم بھی یہی کہتے ہیں۔ اچھا، اس کے بعد انہوں نے ایک بہت غلط بات کرنے کی کوشش کی کہ صحیح مسلم میں عیسیٰ ابن مریم پہ وحی آنے کا ذکر ہے۔ عیسیٰ ابن مریم اللہ کے نبی ہیں، اللہ کے نبیوں پہ جو وحی آتی وہ تو ہوتی وحی نبوت ہے، اس کا تو یہاں پہ تعلق ہی نہیں ہے۔ عیسیٰ ابن مریم کا کیا تعلق مرزا غلام احمد قادیانی سے؟ آپ میں کوئی تعلق نہیں ہے۔ اس کے بعد انہوں نے آگے دوبارہ وہی اپنا ایک نا ریٹرک شروع کیا کہ فرقہ یہ کہتا ہے، شیعہ یہ کہتے ہیں، وہ ہمارا ٹاپک نہیں ہے۔ اس کے بعد بہت انہوں نے ایک عجیب بات کی، خدا را اپنی کتابوں کو پڑھا کریں۔ مرزا غلام قادیانی کا عقیدہ یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی وہ کہتا ہے کہ اب نجات میرے ماننے میں ہے، میں نوح کی کشتی کی طرح ہوں، میرے باہر کوئی نجات نہیں ہے، اور رضی نے کتنے رلے سے یہ بات کر دی کہ یہ تو بات نبیوں نے بھی نہیں کی کہ نجات میرے ماننے پہ، یہ بات مرزا غلام قادیانی نے کی ہے۔ اچھا، اس کی آخری بات یہ کہ آپ لوگوں نے نقطہ نوٹ کرنا ہے کہ احمدیت کا باطل ہونا ہم نے احمدیت کے اصولوں پہ ثابت کیا ہے۔ پہلا اصول کیا تھا کہ مرزا صاحب کہتے ہیں میرے پہ وحی نبوت نہیں ہوتی، اور دوسرا کیا تھا کہ وحی ولایت کا ماننا کسی پہ لازمی نہیں ہے، لہذا مرزا جی غلام قادیانی پہ آپ ایمان کا وقت ہو گیا 10 سیکنڈ لہذا مرزا غلام قادیانی پہ ایمان لانا رضی کے اپنے اقرار کے مطابق کسی پہ لازمی۔ جی میں بھی شکریہ۔ 10 سیکنڈ دوں گا۔ آپ نے بالکل غلط بات کی ہے آخر پہ کہ میں نے کہا ہے کہ نبیوں نے نہیں دعویٰ کرے کہ نجات میرے پہ موقوف ہے، میں نے کہا یہ دعویٰ نبی نے نہیں کہا، کبھی کسی نبی نے یہ نہیں کہا کہ صرف جو مجھے مانیں گے، یعنی جو بھی کہہ دے کہ آپ سچ ہیں وہ سارے جنت میں جائیں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے بخاری میں کہ میں نے اپنے بعض صحابہ دیکھے وہ جنت میں جا رہے ہیں۔ آپ کے مجدد رشید احمد گنگوئی کہتے ہیں اللہ نے کتنا میرے ٹائم سے لینا ہے یار، ثابت کیا زیادتی کر رہے کہ کتنا ٹائم میرے لینا ہے؟ ماننے والے سارے جنت کے۔ تو آئیں اگلا موضوع شروع اب کریں۔ دیکھیں نا، آپ نے اپنی سٹریم کا فائدہ اٹھاتے ہوئے 25 سیکنڈ بات کیا کر لیے آپ بغیر نے اپنی اسٹریم میں فائدہ اٹھاتے جب ہم آتے تھے؟ انتقام لے رہے ہیں۔ آپ 3 گھنٹے بات کرتے تھے، پھر جب ہم بولتے تھے آپ ہمیں چلیں کہتے اینی تھے ہاؤ، کہ میں چلیں آپ آگے کو چلتے ہیں۔ ٹائم دیتا تھا۔